الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں غفلت کے اسباب میں سے وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول کر دنیا کی رونقوں کے اندر کھو جاتا ہے، اپنے رب کے فرامین، اس کے احکامات اور اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، ان چیزوں میں سے، ان اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب بیان کیا گیا تھا کہ زیادہ ہنسی کھیل کے اندر مصروف رہنے سے، ہر وقت مذاق کرتے رہنا، ہنسی کھیل میں لگے رہنا، یہ چیز بھی انسان کے دل کو اپنے رب کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسو،
کیونکہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ان اسباب غفلت میں سے جن کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، بندہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی بجائے دیگر باتوں کے اندر زیادہ کلام کرے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کی بجائے خام خواہ دوسری باتوں کے اندر مصروف رکھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کو اپنے جی میں، اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور آواز کو بلند کیے بغیر اپنے رب کو یاد کرو۔ عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، آہستہ آواز میں اپنے رب کو یاد کرو، بالغدو والآصال، صبح و شام، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ اگر انسان اپنی اس زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف نہیں رکھتا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی اس زبان کو مصروف نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ انسان غافلوں میں ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بات سمجھائی، فرمایا مثل الحی مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، وہ شخص جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھتا ہے، اور وہ بندہ جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر نہیں رکھتا، دونوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھنے والا وہ اس طرح ہے جس طرح زندہ ہے، اور زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف نہ رکھنے والا اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ یہ کوئی مردہ چیز ہے، بے جان چیز ہے۔ بلکہ ایک حدیث ترمذی کے اندر ہے جس کو بعض محققین نے صحیح کہا ہے، اگرچہ بعض محققین نے اس پہ کچھ کلام بھی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام زیادہ مت کرو۔ دراصل انسان جو بھی اپنی زبان سے بات نکالتا ہے اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بات اس کے حق میں لکھی جاتی ہے یا اس کے خلاف لکھی جاتی ہے۔ جو میں بولوں گا، جو میں کہوں گا، یا تو دنیا اور آخرت میں وہ چیز میرے فائدے کی ہوگی، بصورت دیگر میرا وہ کلمہ، میری وہ بات میرے لیے پریشانی کا سبب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام جنہوں نے
ان احادیث کو نقل کیا ہے، اور کئی ایک موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی حفاظت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا، عقیدے کا تذکرہ کیا، دین اسلام کی امارت، اس کا راز، اس کا تذکرہ کیا کہ وہ اسلام ہے، اصل اسلام ہے، اور اس کا ستون وہ نماز ہے، اور اس کی کوہان کی چوٹی چوٹی کا عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کیا تجھے میں ایک ایسے کام کی نشاندہی نہ کروں جس کے اوپر ان ساری کی ساری باتوں کا انحصار ہے، ان ساری باتوں پر عمل کرنا، کاربند رہنا، پکے رہنا، ان ساری باتوں کا انحصار جس چیز کے اوپر ہے اس کے اوپر رہنمائی نہ کروں؟ صحابی رسول کہنے لگے جی اللہ کے رسول بتائیں۔ فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ زبان کی حفاظت، زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ مصروف رکھنا، زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دینا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دو نفری والی، بے حیائی والی غلط بات نہ کرنا، اس کے اوپر باقی ساری چیزوں کا انحصار کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، اس کا زبان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث سنیں۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، اسلام کے احکامات کافی سارے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس کی وجہ سے یہ کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا، یہ ساری باتیں میرے لیے آسانی کے ساتھ ممکن ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا طریقہ بتایا تھا؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف رکھنا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیرے لیے نماز کا عمل بھی آسان ہوگا، زکوٰۃ کا عمل بھی آسان ہوگا، روزے کا عمل بھی آسان ہوگا، جہاد کا عمل بھی آسان ہوگا، جب تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے گی، دل کا زنگ اترے گا، نیکی کی طرف میلان ہوگا، سارے کام آسان ہوں گے۔ نماز پڑھنے کو دل اس لیے نہیں کرتا ہوتا کہ بندے کا دل مردہ ہوتا ہے، جہاد پہ اس لیے نہیں جاتا، ایمان کے اندر وہ حرارت وہ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ایمانی حرارت پیدا کرنے کے لیے، اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے دل کے اندر ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف رکھ، باقی کام بھی اللہ آسان کر دے گا۔ اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے، جس کے اندر آپ نے دین اسلام کی ساری باتوں کا انحصار، اس کا نچوڑ، اس کا دار و مدار زبان کو قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ زبان کی حفاظت کر، اس کے ساتھ ہونے والے گناہوں سے بچ، اس کے ساتھ نیکی کا کام کر، درجات کے اندر بلندی حاصل کر، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو مصروف رکھ، باقی کام بھی آسان ہو جائے۔ اور زبان میں سے، اس کے اذکار میں سے ایک تو وہ اذکار ہیں جو صبح شام ہم کر لیتے ہیں، نمازوں کے بعد کرتے ہیں، چلتے پھرتے زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف رکھنا، یہ سارے کے سارے اذکار میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح ان اذکار میں سے قرآن و مجید کی تلاوت، یہ بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ صحابہ کرام اس قرآن و مجید کی تلاوت کے متعلق فرماتے ہیں، خباب بن ارد کہتے ہیں تقرب الی اللہ ما استطعت وَأَلَمْ أَنَّكَ لَن تَتَقَرَّبَ بِشَيْءٍ أَحَبُّ عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ
کہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اور اس بات کو پلے باندھ لو کہ جس چیز کے ساتھ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ، اس کو اپنی زبان پر لانے کے ساتھ، اس کی تلاوت کرنے کے ساتھ، اس کو سمجھنے سیکھنے کے ساتھ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دلوں کا زنگ اترتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کوئی بندے کا کلام نہیں ہے۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں انسان کا کلام نہیں، ہمارے رب کا، خالق کا، مالک کا کلام ہے، اس کی باتیں ہیں جس کو ہم اپنی زبان پر لاتے ہیں۔ تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا، دل کا زنگ اترے گا، بندہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ قرآن کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام تو ہمارا آج کل قرآن سمجھ کے پڑھنا، اس کا مطلب جاننا تو دور کی بات ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی سادہ تلاوت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ صحابہ اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت زیادہ ایک ایک رات کے اندر قرآن ختم کرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا کہ ایک رات میں نہیں، کم از کم جو قرآن ختم کرنا ہے وہ 3 راتوں میں کرو۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں موجود ہے، ایک رات کے اندر بھی قرآن ختم کرنا ان سے ثابت ہے۔ اس کے درمیان تطبیق اگرچہ علماء یہ دیتے ہیں کہ عام روٹین کے اندر قرآن مجید کم از کم 3 راتوں میں ختم کرنا چاہیے، لیکن کوئی خاص موقع ہوں جس طرح کہ رمضان ہے، لیلۃ القدر ہے، حج عمرے کے لیے بندہ گیا ہے، ان موقعوں پر اگر اس سے پہلے بھی کر لیتا ہے، جس میں بندے کا سارا زور عبادت کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک بندہ عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے یا لیلۃ القدر کے اندر ہے، اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ دن رات اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو علماء اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ اس طرح کے خاص موقعوں کے اوپر اگرچہ ایک رات کے اندر بھی قرآن ختم کر سکتا ہے، لیکن عام روٹین میں کم از کم 3 راتوں کے اندر قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے۔ بلکہ اس حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کم از کم 3 راتوں میں قرآن ختم کرو، اس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے، فرمایا 1 مہینے میں۔ پہلے آپ نے اس کو فرمایا تھا، جس صحابی نے اجازت مانگی تھی، آپ نے فرمایا تھا 1 مہینے کے اندر قرآن ختم کر۔ اس سے علماء یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ کم از کم 1 مہینے میں ہر بندے کو چاہیے کہ 1 قرآن ختم کرے۔ ہماری حالت کیا آتی ہے؟ رمضان آتا ہے، ہم قرآن کو 2-3 دفعہ بھی ختم کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ قرآن ختم کرنے کا موقع رمضان کے اندر ہی آتا ہے۔ اللہ قلیل کچھ لوگ ہوں گے جو اس کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ حالانکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم 1 مہینے کے اندر بندہ 1 دفعہ قرآن مجید کو، چلو ترجمہ تفسیر کوئی گہرائی میں نہیں بھی جا سکتا، سادہ قرآن تو کم از کم 1 مہینے میں ختم کرنا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لو طاہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، تم کبھی بھی اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارے دل سیر نہ ہو۔ قرآن پڑھتے جاؤ، جتنے زیادہ دلوں کے اندر پاکی ہوگی اتنا قرآن زیادہ پڑھنے کو دل کرے گا، اتنا قرآن زیادہ مزہ دے گا۔ دراصل وہ زنگ ہوتا ہے، وہ بندے کو نیکی کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ جتنا زنگ اترتا ہے اتنا نیکی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، اور زنگ اتارنے کا بہت ایک مؤثر نسخہ قرآن کی تلاوت ہے۔ جتنا یہ زنگ اترے گا اتنا قرآن زیادہ مزہ دے گا، اتنا قرآن زیادہ پڑھنے کو دل کرے گا۔ محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ، قرآن کے ساتھ انہیں بڑا پیار تھا۔ ان کی آخری عمر کے اندر ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو حالت اور کیفیت یہ تھی کہ صرف لیٹے تھے، بات چیت نہیں کرتے تھے۔
آنے والے کے ساتھ بھی بس اشاروں کے اندر بات کرتے تھے، لیکن ایک ٹیپ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور ایک ہیڈ فون اپنے کانوں پہ لگایا ہوا تھا اور اس میں قرآن کی تلاوت چل رہی تھی۔ اپنی آخری وقت کے اندر بھی قرآن و مجید کی تلاوت اس کو سننے کے اندر مصروف تھے۔ یہ زندگی کے اندر قرآن کے ساتھ پیار کا نتیجہ ہے کہ جس بندے کو زندگی میں قرآن سے پیار ہوتا ہے، مرتے وقت تک اس کو اسی چیز کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ دراصل بندہ زندگی میں جس طرح کے کام کرتا ہے، لازمی طور پر مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے کاموں کے متعلق اس کا ذہن بنا دیتا ہے، بلکہ ذہن بنا ہوتا ہے، زبان پر اس طرح کی باتیں جاری ہوتی ہیں۔ آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں مرنے والے لوگوں کے آخری حالات کا، جو جن کاموں کے اندر زندگی گزاری ہے اس کی زبان پر مرتے وقت، موت کے سکرات کے وقت، بے ہوشیوں کے وقت اسی طرح کے کلمات اس کی زبان پہ جاری ہوں گے۔ وہ دین پڑھنے پڑھانے والا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق واسطے والا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنے والا ہے، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنے والا ہے، ذکر و اذکار کے اندر اپنی زبان کو مصروف رکھنے والا ہے، اس کی زبان مرتے وقت بھی اس کو یہ چیز نصیب ہوگی۔ اور جو لغویات بکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بے ہوشی کا عالم ہو یا موت کا وقت قریب ہو، اس کی زبان پر اسی طرح کی باتیں ہوں گی۔ تو خیر عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جتنے تمہارے دل پاک ہوں گے اتنی زیادہ تمہیں قرآن سے محبت ہوگی، قرآن پڑھنے سے تم کبھی نہیں تھکو گے۔ اسی طرح ابن مسعود فرماتے ہیں من احب القرآن فهو يحب الله ورسوله، جو قرآن سے محبت کرتا ہے یہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی پر اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، یہی بات اللہ تعالیٰ نے، یہی شریعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کر کے ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن کے ساتھ محبت سے پتہ چلے گا۔ قرآن سے کتنی کی محبت ہے، اللہ کے کلام سے کتنی کی محبت ہے، کتنا کا پڑھتا ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ جتنا زیادہ بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن و مجید کی تلاوت کے ساتھ اپنی زبان کو مصروف رکھے گا، اتنا ہی وہ بندہ غفلت سے دور ہوگا، اور جتنا انسان اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے دور ہوگا، اتنا ہی انسان غفلت کے قریب ہوگا۔ غفلت کے اسباب میں سے جن وجہوں سے، جن چیزوں کے ساتھ انسان غافل ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ باجماعت نماز کا فریضہ، اس کے متعلق سستی کرنا۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کو غافلوں کے اندر شمار کر دیتے ہیں، اس کے دل کا نور اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ جو ایک محقق ہیں، انہوں نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کیا، فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا، جو بندہ اس نماز کی اوپر محافظت کرے گا، روٹین کے ساتھ پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا، یہ نماز اس کے دل کا نور بھی ہوگا اور کل قیامت والے دن اس بندے کے لیے ایک دلیل ہوگی، اس کے مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی ہوگی۔ دل میں روشنی بھی ہے، دل غفلت سے محفوظ ہے، ایک نور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور یہی چیز اس کے لیے برہان بھی ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، اس کے لیے دلیل بھی ہے، منجاتن یوم القیامہ، اور کل قیامت والے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اور جس نے اس کے اوپر محافظت نہ کی، لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، اس کے لیے نہ کوئی نور ہے،
نہ کوئی برہان ہے، نہ کوئی دلیل ہے، اور نہ ہی قیامت والے دن ایسے بندے کے لیے کوئی نجات ہے۔ مکان یوم القیامہ، اور ایسا بندہ کل قیامت والے دن مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ نماز بندے کے مسلمان ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ نماز کا عمل نہیں، اس کے اوپر محافظت نہیں۔ محافظت سے مراد روٹین کے ساتھ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا نہیں، اس کے لیے نور نہیں، دل مردہ، اسلام کے اوپر دلیل کوئی نہیں، قیامت والے دن اس کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ کوئی نہیں، اور پھر یہ ان بے ایمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو نامینیٹ ہیں، مشہور اسلام کے دشمن ہیں، نمایاں ہیں، ان کی سامنے کھڑا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں نماز کے اوپر محافظت، اس کا خیال رکھنا کس قدر ضروری ہے، اور اس کے متعلق سستی برتنا یہ بندے کے غافل کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا من حافظ علی ہؤلاء الصلوات المکتوبات لم یکتب من الغافلین، جو بندہ ان فرض نمازوں کے اوپر محافظت کرتا ہے یہ بندہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا۔ روٹین کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جو فرض نمازیں پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں کرتے، اس کو غافل کر کے دین کی، اسلام کی، رب رسول کی پہچان اس کے دل سے ختم کر دیں، ایسا نہیں کرتے۔ ایک نور، ایک روشنی اس کے دل میں باقی رکھتے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی ذرا سننے کی حدیث بھائیوں، اکثر ہمارا حال بہت سارے بھائیوں کا اس طرح کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے اس کی گدی کے پاس شیطان 3 گریں لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ پھونکتا ہے علیک لیل طویل، لمبی رات پڑی ہے، سو جا۔ اب اگر کوئی انسان صبح اٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اٹھتے ہی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف کرتا ہے، آنکھ کھلی ہے، دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھ کے اٹھا، اللہ کا ذکر کیا، ایک گرہ کھل گئی۔ اٹھا، وضو کیا، ہمت کی، وضو کیا، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اٹھ کے نماز پڑھ لی، تیسری گرہ بھی کھل گئی۔ اب فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کرتا ہے یہ بندہ سارا دن چست چوبند، حشاش بشاش ہو کر اپنا دن گزارتا ہے، اور جو بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر لیٹا رہا، سویا رہا، شیطان کی گرہیں اس کے اوپر کام کر گئیں، شیطان کا دلاسا اس کے اوپر چل گیا، اس کی لوری اس پہ اثر کر گئی، فرمایا اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ صبح اس طرح کرتا ہے، اصبح خبیث النفس کسلانہ، خبیث النفس ہونے کی حالت میں، سست نکما ہونے کی حالت میں یہ بندہ صبح کرتا ہے۔ جو بندہ صبح کے وقت، بعض تو اس کو رات کی نماز کیا اس کے اوپر اطلاق کرتے ہیں، تو بہرحال جو بندہ صبح کے لیے نماز کے لیے نہیں اٹھتا، فرمایا کہ یہ بندہ سارے کا سارا دن اسی شیطانی چکر سے باہر نہیں نکلتا، سست اور گندی طبیعت والا ہونے کی حالت میں سارا دن گزارتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی سنیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے کا ذکر کیا گیا، کہا کہ اللہ کے رسول یہ ساری رات سویا رہتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے یہ سویا ہی رہتا ہے، اس کو فجر کی نماز کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی، جماعت گزر جاتی ہے، دن چڑھے اٹھتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں یہ چیز ایک رواج بن گئی ہے، راتوں کو دیر سے سونا، اور کام بھی کوئی نہیں، موبائلوں کے اندر یا اپنے کاموں کے اندر، کام و کاج کے اندر، کاروباروں کے اندر مصروف دیر تک رہنا، لیکن فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھنا۔ ایسے ایک بندے کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا رات بھر سویا رہتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے،
فرمایا یہ بندہ میرے الفاظ نہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے کانوں کے اندر شیطان نے پیشاب کر کے اس کے کانوں کو بند کر دیا ہوتا ہے، اس کو اذان کی آواز نہیں سنتی، اس کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، شیطان نے اصل میں اس کے کانوں کو اپنے پیشاب کے ساتھ بند کر دیا ہوتا ہے، شیطان کا پٹھو بنا ہوتا ہے ساری رات۔ عزیز بھائیو، ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے، مسجدیں ویران ہوتی ہیں، بالخصوص فجر کی نماز کے اندر تو جو روٹین کے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے۔ تو اس حدیث کو سن کر آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر کی نماز کیا، رات کو اٹھ کے کچھ قیام کرنے کے متعلق بڑی ترغیب دلائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل آئے میرے پاس، کہنے لگے یا محمد عش ما شئت فانک میت، یہ سب امت کے لوگوں کو بات ہے، صرف اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ پیش آنے والا نہیں۔ فرمایا عش، اے اللہ کے رسول آپ جتنی دیر زندہ رہ لیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آخر کار اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ عش ما شئت فانک میت واحب من شئت فانک مفارقہ، دنیا میں جس کے ساتھ مرضی تعلق جوڑ لے، محبت کر لے، جان لے کہ جس کے ساتھ بھی محبت کرے گا آخر میں اس سے جدا ہونا ہی ہونا ہے، ہمیشہ دنیا میں کوئی نہیں رہنا۔ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ عَنْهُ، آپ جو بھی کرو گے کل قیامت والے دن اس کی جزا پاؤ گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، اور اس بات کو یاد رکھو، فرمایا کہ مومن کا شرف، مومن کی عزت، مومن کا وقار رات کا قیام ہے۔ شریعت اسلامیت اس بات پہ ابھارتی ہے کہ رات کا قیام کرو، اللہ کا حکم۔ اللہ نے ایمان والوں کے صاحب بیان کیے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کا وصف بیان کرتا ہے کہ جنتی لوگ یہ ایسے لوگ تھے دنیا کے اندر کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے قیام کرتے تھے۔ بلکہ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ جنتی لوگ وہ تھے جو راتوں کو جاگتے زیادہ تھے اور سوتے کم تھے، موبائل دیکھنے کے لیے نہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، بلکہ سحری کے وقتوں میں رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کا مہمان بناتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، فرمایا کہ چلو زیادہ نہیں تو کم از کم رات کو اٹھ کے کوئی 10 آیتوں کا قیام ہی کیوں نہ کر لو۔ فرمایا جو بندہ رات کو 10 آیتوں کا قیام کرتا ہے وہ بندہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو بندہ 100 آیتوں کا قیام کرتا ہے یہ بندہ فرما برداروں میں شمار ہوتا ہے، اور جو بندہ 1000 آیتوں کا اہتمام کرتا ہے ان کی رات کو اٹھ کے پڑھتا ہے اپنی رات کی نماز کے اندر، ایسا بندہ تو بہت بڑا خزانہ جمع کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو عزیز بھائیو چلو زیادہ نہیں، غافلوں سے تو نکل جائیں، رات کو عشاء کی نماز پڑھی ہے سنتیں پڑھ لیں، عادت بنائیں، رات کے کسی حصے میں اٹھے، پہلے حصے میں، درمیانے میں، آخری میں کسی حصے میں اٹھ کر چلو 11 رکھتے نہیں 2 4 5 7 رکھتے پڑھ لیں، کم سے کم 10 آیتیں پڑھ لیں، اس سے بندہ غافلوں سے کم باہر نکل جائے گا۔ تو اس کی روٹین اور عادت بنانی چاہیے رات کا قیام کرنے کی۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر جو بندہ اس کی روٹین بنا لے کہ فجر سے چلو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اٹھ کے پہلے کچھ یہ کرنا ہے، کم سے کم فجر کی نماز اس کی پکی محفوظ ہو جائے گی، جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا، کبھی مس نہیں ہوگی، جو تھوڑی سی اتنی سی روٹین اور عادت بنا لے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی اپنی روٹین بہتر کرنے کی ضرورت ہے، رات کو بندہ جلدی سو جائے صبح اٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح نماز کے متعلقہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ ان جمعات کے متعلق اپنی سستی کو چھوڑ دیں، جمعہ کے متعلق سستی کرتے ہیں، وقت پہ نہیں آتے، جمعے چھوڑ دیتے ہیں،
فرمایا ضرور بر ضرور لوگ جمعوں کی سستی سے باز آ جائیں گے، ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ احکم الحاکمین ان کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا کر انہیں غافلوں میں کر دے گا۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا، جس بندے نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس بندے نے لگاتار 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے، جس بندے نے لگاتار 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ احکم الحاکمین اس کے دل پر مہر لگا کر اسے پکا پکا غافلوں میں کر دیتا ہے، نیکی کی توفیق، نیکی کی رغبت ختم کر دیتا ہے۔ کئی بھائیوں نے روٹین بنائی ہوتی ہے، جمعہ بھی اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ کئیوں کی روٹین یہ ہے کہ عین آخری وقت میں جب جماعت کھڑی ہونے لگے حاضری لگوانے کے لیے وہ مسجد میں آتے ہیں۔ تو بھائیو اس بارے میں بھی سستی دور کرنے کی ضرورت ہے، صرف دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا قرآن ہے کہ اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، سارے کام چھوڑ دو۔ اس وقت نہ کوئی دکان حلال ہے، نہ کوئی کاروبار حلال ہے، اس وقت ساری چیزیں حرام ہیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، صرف ایک کام ہوگا وہاں اس وقت، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سستیاں دور کرنے اور نیکی کے اندر رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اپنے دین پر زندہ رکھے، ہمارے دل میں اپنی محبت اس کو بڑھائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔